تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے۔ عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ آج ہمارے پاس جماعت نہم میں سے جو پرچہ نمبر ہے وہ 4 ہے، اور اس پرچہ کو ہمیں آج حل کرنا ہے۔ وہ تمام چیزیں جو ممتحن آپ سے پوچھتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں زیر بحث لانی ہیں۔ کس چیز کے کتنے نمبرات ہیں، اسے کتنا کیا جائے، کون سا طریقہ بہتر ہے، مناسب ہے، وہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ آئیے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور ان چیزوں کو زیر بحث لاتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آج ہمارے پاس جماعت نہم اور اس کا جو پرچہ ہے وہ چوتھا ہے۔ پرچہ نمبر 4 ہے ہمارے پاس آج، اور ہمیں اسے حل کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ جتنے بھی ہم نے لیکچرز کیے ہیں ان میں ہم نے ہر چیز کو بڑی ترتیب کے ساتھ کیا ہے۔ جس طرح سے آپ کا سالانہ پرچہ ہوتا ہے اور جتنا اس کا دورانیہ ہوتا ہے، ہر لحاظ سے ساری کی ساری چیزیں ہم نے زیر بحث لائی ہوئی ہیں۔ آج بھی اسی طریقہ کو، اسی انداز کو بیان کریں گے اور اس کے مطابق بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس جو پرچہ آتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس حصہ معروضی آتا ہے۔ اس حصہ معروضی میں آپ کے پاس کل ملا کے 15 کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں۔ آپ نے ان 15 کثیر الانتخابی سوالات کو حل کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس کل ملا کے 15 نمبرات ہوتے ہیں، اور جو آپ کے پاس دورانیہ ہے، وقت ہے، وہ 20 منٹ کا ہوتا ہے۔ آپ نے اسی میں اس کو حل کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بھی آج جو کثیر الانتخابی سوالات موجود ہیں، ہمیں انہیں اچھی طرح سے حل کر لینا ہے، انہیں دیکھنا ہے۔ ایک ایک جو سوال ہے اس کو پڑھیں گے، اور اس کے جو کثیر الانتخابی سوالات ہمیں درکار ہیں انہیں حل کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جب میرے جملے کو جو میں نے دہرایا ہے اسے سنیں تو اسے ذہن نشین کیجئے۔ اس کے بعد جو میں آپ کو درست جواب بتاؤں گا اسے بھی ذہن نشین کیجئے۔ چاہے تو آپ زبانی یاد کر لیجئے یا اپنے پاس تحریر کر لیجئے، تاکہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس محفوظ رہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے کثیر الانتخابی سوالات کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کس کس سبق سے، کس غزل سے، کس نظم سے، یا گرامر کے کس حصہ سے سوالات پوچھے گئے ہیں۔ ہمارے پاس جو پہلا سوال بنتا ہے اسے پڑھ لیتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ کا انداز تحریر ہے سادہ اور پرلطف، مشکل، عام فہم، پرلطف اور مشکل۔ اس کا جواب جو ہے وہ پہلا ہے، یعنی الف درست ہے۔ اس کے بعد ہے فرحت اللہ بیگ نے لا کلاس کا کورس مکمل کیا 3 سال میں، 4 سال میں، 2 سال میں، 1 سال میں۔ اس کا جواب جیم درست ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا ہے مرزا صاحب کو کامیابی کی امید تھی 1 وجہ سے، 2 وجہ سے، 3 وجہ سے، 4 وجہ سے۔ جی جواب اس کا بنے گا بے، 2 وجہ سے۔ اس کے بعد چوتھا ہے بیگ صاحب امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے 11:15، 9:15، 12:15 یا 10:15 بجے۔ تو جواب اس کا دال درست ہے، 10:15 بجے۔ اس کے بعد پانچواں ہے مصنف نے کہتے سنا کہ پرچہ مشکل ہے طلباء کو، ممتحن کو، نگران کو یا نگران کار کو۔ جی جواب اس کا دال درست ہے، نگران کار کو۔ جی چھٹا دیکھیے گا، مضمون امتحان کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ مضامین فرحت، امراؤ جان، طوفان اشک، یادگار غالب۔ جی جواب اس کا الف درست ہے، مضامین فرحت۔ اس کے بعد 7واں ہے کرنل محمد خان پیدا ہوئے گجرانوالہ، چکوال، فیصلہ آباد، لاہور میں۔ بے درست ہے، چکوال میں۔ اس کے بعد 8واں ہے کرنل محمد خان نے 2nd لیفٹیننٹ کمیشن حاصل کیا 1938 میں، 1939 میں، 1940 میں، 1942 میں۔ جیم درست ہے، 1940 میں۔
उसके बाद 9वां है चौपाल के एक हिस्से में बंधी थी भैंस, गाय, ऊंटनी, घोड़ी। दाल दुरुस्त है, घोड़ी। उसके बाद 10वां है मास्टर जी के करीब सो रहे थे चौधरी, नौकर, गांव का नाई, चौधरी और नौकर। दाल दुरुस्त है, चौधरी और नौकर। उसके बाद 11वां है मकामी बोली में सत्थर को कहते हैं घास के नरम फर्श को, मैदान को, फर्श को, हवादार कमरे को। 11वें का अलिफ दुरुस्त है, घास के नरम फर्श को। उसके बाद 12वां है मास्टर जी को बिठाया गया कुर्सी पर, सोफे पर, फर्श पर, रंगीली चारपाई पर। जी 12वें का दाल दुरुस्त है, रंगीली चारपाई पर। उसके बाद 13वां है गांव में रिवाज था लस्सी पीने का, हुक्का पीने का, दूध पीने का, चाय पीने का। अलिफ दुरुस्त है इसका, लस्सी पीने का। उसके बाद 14वां है सलीम का दोस्त अमजद बैठा कमरे में, सहन में, बरामदे में, मेहमान खाने में। जीम दुरुस्त है, बरामदे में। 15वां और आखिरी सवाल है हमारे पास कर्नल मोहम्मद खां की कहानी का असल किरदार था सलीम, अमजद, अली बख्श, मुसन्निफ खुद। इसका बेदुरुस्त है अमजद। जी प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास हिस्सा मारूजी। हिस्सा मारूजी को हमने अच्छी तरह पढ़ लिया। अब हमारे पास इंशाई तर्ज आ गया है। आप जानते हैं इंशाई तर्ज में जो आपके सवालात के जवाब हैं वो तफसीलन हैं। तो हमारे पास जो आज का पर्चा मौजूद है उसमें नज्म नहीं है, सिर्फ हिस्सा गजल मौजूद है। गालिब की गजल है जिसको हमें आज हल करना है, उसके अशार हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, जैसे मैंने गुज़िश्ता जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें भी मैंने आपको बताया हुआ है, मैं अभी भी आपकी नजर कर देता हूं कि आपके पास जो अशार हैं नज्म के हिस्सा से जो आने हैं वो आपने सिर्फ और सिर्फ 3 करने होंगे, और जो हिस्सा गजल से आएंगे उसमें आपने सिर्फ 2 करने हैं। जब आप दोनों हिस्सों को मिला के कर लेंगे तो आपके पास कुल मिलाकर 5 अशार बन जाएंगे जिनकी आपको तशरीह करनी है। एक शेर की जो तशरीह है वो हिस्सा नज्म से है, खा हिस्सा गजल से है। आपके एक शेर की जो तशरीह है वो ज्यादा से ज्यादा 12 सतूर, और अगर आप दरमियान में चलते हैं तो आपकी 10 सतूर बनती हैं, या कम से कम आप देखते हैं तो फकत 8 सतरें बनती हैं आपकी। इसी के दौरान ही आपने एक शेर की तशरीह करनी है, वो गजल की है, खा नज्म से है। मेरे पास इस वक्त हिस्सा गजल मौजूद है, मैं हिस्सा गजल से वो अशार देखता हूं जो मेरे पास मौजूद हैं आज के पर्चा में, हम उन्हें हल कर लेते हैं। मेरे पास यहां पे शेर है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। अब ये शेर सारे का सारा इश्क मजाजी में है। आपने ये चीज ज़हन में रखनी है, जब भी किसी शेर को, गजल के शेर को पढ़ें तो आपके ज़हन में 2 ख्याल बन जाने चाहिए, एक इश्क मजाजी का और इश्क हकीकी का। आपको लगता है कि ये शेर इश्क मजाजी में जाता है तो आप उसकी इश्क मजाजी में ही तशरीह कीजिए, अगर इश्क हकीकी में है तो इश्क हकीकी में कीजिए। और बाज दफा यूं भी हो जाता है कि एक शेर की तशरीह दोनों पैरायों में चलती है, इश्क मजाजी में भी जाती होती है और इश्क हकीकी में भी। आपको जहां पे जो हिस्सा आसान लगे आप उस हिस्से की तरफ बढ़ जाइए और उसकी उसी तरह से तशरीह कीजिए। लिहाजा मेरे पास जो अभी का शेर मौजूद है जो मैंने पढ़ा है वो इश्क मजाजी ही की तरफ जाता है। तो इसको पढ़ने के बाद आप देखिए कि शायर पहले मिसरे में कह रहा है हम हैं मुश्ताक, कि हमें चाहत है, तलब है, और वो बेजार हैं, मुराद वो हमसे दूर हैं, वो हमसे उकताए हुए हैं। और दूसरे मिसरे में वो कह रहे हैं कि या इलाही ये माजरा क्या है, क्या मेरे खुदा अब ये मामला क्या है। एक तरफ चाहत है, दूसरी तरफ नफरत है। एक शख्स चाहत में गिरफ्तार है और जो महबूब है वो उससे बेजार है, उकताया हुआ है, वो दूरी इख्तियार कर चुका है। जब आप दोनों मिसरों को अच्छी तरह से देख लेंगे तो इसको तशरीह अच्छे अंदाज में इसकी तशरीह की जा सकती है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। आप जब इसकी तशरीह करेंगे तो तशरीह में कोई भी हवाला अगर आपको आता है आप उस हवाला को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। वो हवाला आप देख लीजिए किस तरह का है, वो शेर का है, वो कौल का है, वो किसी और हवाले की शक्ल में मौजूद है, आप उसका हवाला तहरीर कर सकते हैं।
اس کے بعد میرے پاس شعر نمبر 2 آ جاتا ہے. شعر نمبر 2 میں دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں, کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. میرے منہ میں بھی زبان موجود ہے, قوت گویائی میرے پاس بھی ہے, میں بھی بات کرتا ہوں, میں بھی اپنا مدعا بیان کر سکتا ہوں. مجھ سے پوچھا جائے کہ میں کس مقصد کے تحت بات کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں پہ بھی عشق مجازی کی بات ہو رہی ہے. محبوب سے کہا جا رہا ہے کہ میرے محبوب اگر مجھ سے خفا ہیں, چلے مان لیتا ہوں آپ مجھ سے خفا ہیں, لیکن کم از کم میرا مدعا, میرا مقصد وہ آپ کو سننا لازم ہے. کم از کم میری بات سن لیجئے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو اور میں اپنی جگہ پہ سچا ہوں. جب میری بات آپ تک پہنچے گی تو آپ سننے کے بعد قائل ہو جائیں گے میری بات کے, لہٰذا میری بات بھی سن لیجئے. اسی طرح سے شعر کی تشریح کیجئے گا اور اس کے ساتھ حوالہ کوئی لگتا ہوگا تو اس حوالہ کو بھی ساتھ میں تحریر کر دیجئے گا. میرے پاس شعر نمبر 3 موجود ہے. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. آپ پہلے مصرے کی بات کریں تو وہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ ہمیں وفا کی امید ہے, اور وہ بھی ایسے شخص سے ہے. دوسرے مصرے میں دیکھے تو وہ کہتا ہے کہ جو وفا کا نام تک نہیں جانتے, جو وفا کی زیر زبر سے واقف نہیں ہے. اب یہاں پہ بھی عشق مجازی کی بات ہو رہی ہے کہ جب شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کچھ وفا کا سبق ہم سے بھی لیجئے, کچھ وفا ہم سے بھی سیکھیے, لیکن ماجرا یہ ہے کہ ہمیں ان سے وفا کی امید ہے. ہم وفا کی امید ان سے لگائے بیٹھے ہیں جنہیں قطعاً پتہ نہیں ہے کہ وفا کسے کہتے ہیں. وفا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے, وفا میں اپنا سب کچھ تن من دھن لٹانا پڑتا ہے. اسی طرح سے اس پیرائے میں چلتے ہوئے اس شعر کی تشریح کیجئے اور کوشش کیجئے کہ حوالہ دیجئے اور 8 سے 10 سطریں کر لیجئے, کافی ہیں. اس کے بعد میرے پاس جو شعر نمبر 4 آ جاتا ہے وہ بھی اسی غزل سے ہے. ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے. آپ اس شعر کی جب تشریح کریں تو پہلے مصرے کو دیکھیں, دوسرے مصرے کو دیکھیں, دونوں مصروں کو دیکھنے کے بعد پھر اس کا مفہوم کر کے اس کی تشریح کیجئے. یہاں پہ ایک نکتے کی بات جو آپ کو بتانا مقصود ہے, آپ جب بھی نظم کے اشعار کی تشریح کریں یا غزل کے اشعار کی, وہاں پہ کچھ بچے یہ کرتے ہیں کہ وہ حوالہ متن لکھ دیتے ہیں, حالانکہ حوالہ متن غزل نظم میں نہیں ہوتا. حوالہ شعر ہوتا ہے یا حوالہ نظم ہوتا ہے یا حوالہ غزل ہوتا ہے, حوالہ متن نہیں لکھتے. اب یہاں پہ سوال دوسرا یہ بنتا ہے کہ بچے یہ خیال کرتے ہیں کہ نظم کا عنوان غزل کا نام جو آپ بناتے ہیں, لیکن غزل کا نام نہیں ہوتا. آپ نظم کا عنوان لکھتے ہیں, شاعر کا نام لکھتے ہیں, بعض دفعہ آپ غلط لکھاتے ہیں, حالانکہ ان کے نمبرات نہیں ہیں بورڈ کے اندر. لہٰذا کوشش یہ کیجئے کہ آپ اس جھنجٹ میں نہ پڑیے. نہ ہی آپ شاعر کا نام بتائیے, نہ ہی آپ غزل کا نام بتائیے, نہ ہی شاعر کا نام بتائیے. کوشش کیجئے کہ اپنے شعر کو جو اس نے سوال میں پوچھا ہوا ہے اس شعر کو لکھیے. اس کے لکھنے کے بعد مفہوم کا ایک نقطہ بنائیے, مفہوم لکھیے اور اس کے بعد تشریح کی طرف بڑھ جائیے. یہ 2 طریقے ہیں جو آپ نے تحریر کرنے ہیں, بہترین ہیں. اسی کے مطابق اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو پورے 2 نمبرات مل سکتے ہیں اگر آپ نے اچھا لکھا ہے. اسی طرح سے ابھی کا جو شعر میں نے پڑھا ہے, ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا, ظاہری سی بات ہے آپ کسی کا بھلا کرتے ہیں تو کوئی آپ کا بھلا کرتا ہے. چاہت دونوں طرف سے ہوتی ہے. ایک چاہت اگر دوسرے کی طرف بڑھتی ہے تو اس چاہت کے رنگ میں رنگ کر دوسرا بندہ بھی اسی چاہت کو ویسے ہی لٹا دیتا ہے, یا تو اتنی ہی چاہت جتنی وصول ہوئی ہے یا اس سے بڑھ کے لٹا دیتا ہے. تو بھلا کرنے سے بھلا ہو جاتا ہے. یہاں پہ غالب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کا بھلا کرتے ہیں تو آپ کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. اس کے بعد میرے پاس 5واں اور آخری شعر ہے. جان تم پہ نثار کرتا ہوں, میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. یہاں پہ بھی عشق مجازی کی بات ہے. پہلے مصرے کو غور سے دیکھیے اور کوشش کیجئے کہ اگر مصرے کے 2 حصے ہو جائیں تو وہ آسان ہے, آپ اس کی تشریح آسان طریقے سے کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا حصہ نہیں بنتا, ایک ہی مصرع ہے, ایک ہی سوال اس میں پوچھا جا رہا ہے, تو کوشش کیجئے کہ اس کو اسی رنگ میں ادا کیجئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جان تم پہ نثار کرتا ہوں,
کہ میں اپنا سب کچھ نثار کرنا چاہتا ہوں اے محبوب تم پر. دوسرا مصرع ہے میں نہیں جانتا کہ دعا کیا ہے، لیکن میں یہ بھی علم نہیں رکھتا کہ اے محبوب تیرے لیے کیا دعا کروں، کس طرح کی دعا کروں. اگر طویل دعا کرتا ہوں تیری زندگی کی تو مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے سکھ نہیں دے گا، میری تکلیفیں بڑھتی رہیں گی. تو اگر دعا میں کچھ اس طرح کی کرتا ہوں کہ تو بھی وفادار ہو جائے، تو بھی مجھ سے وفا کرے، تو مجھے لگتا ہے کہ تیری وفا جو ہے وہ ہو بہو ویسی نہیں ہے جس طرح سے میں وفا تجھ سے کرنا چاہتا ہوں. تو یہ تضاد ہے میرے درمیان اور اے محبوب تیرے درمیان. اب اسی بات کو یوں بڑھائیے اور اس کی تشریح کیجئے، اور حوالہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو حوالہ لگا دیجئے. یہ بھی شرط نہیں ہے کہ حوالہ دیا جائے، لیکن جتنا آپ اچھا لکھیں گے، حوالہ دیں گے، تو ایک منفرد پیپر سامنے آئے گا اور اس کا اچھا آپ کو نتیجہ مل سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 آ جاتا ہے. سوال نمبر 3 بھی بڑا اہم سوال ہے، جس میں آپ کے پاس 2 اقتباسات آتے ہیں، 2 پیراگرافز آتے ہیں. آپ نے دونوں کو حل کرنا ہوتا ہے اور ایک پیراگراف 5 نمبرات پر مشتمل ہوتا ہے. آپ نے اس کو کتنا کرنا ہے میں گزشتہ لیکچرز میں بتا چکا ہوں، لیکن میں پھر سے آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ایک جو آپ کے پاس پیراگراف ہے وہ تشریح جو رکھتا ہے یا اس کی جو تشریح ہونی چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ 12 سطور، کم سے کم 8 سطور. ان 8 سے 12 سطروں کے درمیان ہی آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے. طریقہ کار بھی بتا چکا ہوں، پھر سن لیجئے. حوالہ متن تحریر کیجئے، حوالہ متن کے بعد آپ سبق کا عنوان لکھیے، اس کے بعد مصنف کا نام لکھیے. یہ چیز ذہن نشین کر لیجئے گا کہ مصنف کا نام بعد میں آنا چاہیے، سبق کا عنوان پہلے آنا چاہیے. اور سبق کا جو عنوان ہے وہ عنوان ہی لکھا جائے، نام نہیں ہے. سبق کا نام نہیں، عنوان چلائیے گا. یہ کرنے کے بعد آپ نیچے آ جائیے تو ایک نقطہ اور بڑھائیے خط کشیدہ الفاظ کے معنی کا. آپ 2 خانے بنائیے، ایک میں الفاظ لکھیے، ایک میں معنی لکھیے. الفاظ اٹھائیے جو آپ کے پیراگراف میں موجود ہیں وہ آپ الفاظ میں لکھ دیجئے اور اس کے بعد اس کے معنی تحریر کر دیجئے گا. اس طرح سے پھر آپ کے پاس آخری مرحلہ آ جاتا ہے پیراگراف کی تشریح کا. آپ تشریح اس طرح سے کریں گے، جب آپ پورے پیراگراف کو پڑھ لیں گے تو پڑھنے کے بعد اس کو سادہ فہم کر لیجئے، آسان کر لیجئے. جب آپ اسے آسان کر لیں گے تو آپ اچھی طرح سے 1 سطر کی 2 سطریں، 2 کی 3 4 کر کے آپ 12 سطور تک جا سکتے ہیں. لہٰذا کوشش کیجئے سب سے پہلے اس پیراگراف کو سمجھیے، پیراگراف کو پڑھیے، 2 سے 3 دفعہ پڑھیے. جب آپ پورا نقطہ اس کا ذہن میں لے آئیں گے تو پھر اس کی تشریح کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. لہٰذا اسی طریقے سے آپ پہلے پیراگراف کو دیکھیے اور اس کی تشریح کر لیجئے گا. میں پہلا پیراگراف جو ہے وہ ایک بار پڑھ دیتا ہوں. کرنیلوں کو رہائش کے خاصے عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں. مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا. یعنی مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلے کو بنگلوں میں تھا. بڑے بیروں سے روایت تھی کہ ولسن روز کا یہ لا شریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا. اب یہ ایک پیراگراف ہے جو میں نے پڑھا، اس کے الفاظ اٹھا کے آپ نے الفاظ معنی میں لے جانے ہیں اور اس کے بعد اگلا حصہ آپ کے پاس تشریح کا ہے، سو اسے کر لیجئے گا. اس کے بعد آپ کے پاس جو پیراگراف نمبر 2 ہے وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. اس کے بعد اس کے متعلق بھی یہی بات ہے کہ منشی صاحب دوست تھے اور لیکچرار صاحب پڑھانے میں مستغرق. حاضری کی تکمیل میں کچھ دشواری نہ تھی. اب آپ ہی بتائیں کہ لا کلاس میں شریک ہونے سے میرے کس مشغلے میں فرق آ سکتا تھا. والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہوا چلا ہے، کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا. اب وہی طریقہ کار جو آپ کو میں پہلا پیراگراف پڑھتے ہوئے بتا چکا ہوں. حوالہ متن دیجئے، خط کشیدہ الفاظ کے معنی کیجئے اور اس کے بعد تشریح کی طرف بڑھ جائیے گا اور اس کی تشریح بھی آپ اسی طرح سے کیجئے گا. اور اس میں بھی اگر آپ کے پاس حوالہ موجود ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس حوالہ ہے، حدیث کا ہے، اشعار کی شکل میں ہے، آپ قرآن کے حوالے سے یعنی کوئی آیت کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں، آپ کوئی ضرب المثل لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی اس سے ملتا جلتا حوالہ آپ کو ملتا ہے تو آپ 2 جگہوں پہ تحریر کر سکتے ہیں. یا تو آپ اس پیراگراف کی تشریح کے درمیان لکھ سکتے ہیں یا اس کے آخر پہ لکھ سکتے ہیں. جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی تحریر کے تابع ہے، بالکل اس کے مطابق ہے، تو آپ کر سکتے ہیں.
اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا سوال آ جاتا ہے وہ سوال نمبر 4 بنتا ہے. یہ سوال جو ہے یہ کل ملا کے 7 سوال رکھتا ہے اپنے اندر اور آپ نے 5 کرنے ہوں گے. ایک سوال کے جو نمبرات ہیں وہ 2 ہیں. میں ان سوالوں کو پڑھتا ہوں اور ان کے جوابات دیکھتا ہوں. میرے پاس پہلا سوال ہے، پرچہ دیکھ کر مرزا فرحت اللہ کا رد عمل کیا تھا؟ جواب دیکھیے گا. پرچہ دیکھ کر مرزا صاحب کے چہرے پر اطمینان تھا. وہ پرچے کے بارے میں اندازہ نہ کر سکے مگر ان صاحب سے سنا تھا کہ پرچہ مشکل ہے. اس کے بعد دوسرا، مصنف کے مطابق امتحان ہوتے رہیں لیکن کس بات کی شرط اٹھا لی جائے؟ جواب، پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا کر امتحان ہونے چاہیے. اس کے بعد تیسرا ہے، مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے تسلی دی؟ جواب، مضمون نگار کے والد نے فرمایا، بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہیں تو آئندہ سال صحیح، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی. اس کے بعد چوتھا ہے، سلیم میاں کے مشغلہ کیا تھا؟ جواب، سلیم میاں بیڈمنٹن کھیلتے اور سر شام ہی دوستوں کے ہمراہ ٹیلی ویژن دیکھتے تھے. پانچواں، دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں پر کیا اثر ہوا؟ جواب، سلیم میاں کو احساس ہوا کہ دیہاتی ہونا باعث آر نہیں، یعنی بے عزتی نہیں ہے، برا نہیں ہے، اور اب ان کی آنکھوں میں دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی. اس کے بعد چھٹا سوال ہے، سلیم میاں نے علی بخش کو کیا کہا تھا؟ جواب، سلیم میاں نے علی بخش کو ڈانٹا اور کہا، تم بدتمیز ہو، گنوار ہو، دیہاتی ہو. ساتواں سوال ہے، دیہاتی لڑکا پہلے دن سکول گیا تو اس کا حلیہ کیسا تھا؟ جواب، دیہاتی لڑکا جب پہلے دن شہر کے سکول گیا تو ننگے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا، بدن کرتا اور تہمت تھا اور پاؤں میں 2 پوٹوہاری جوتا پہن رکھا تھا. آٹھواں ہے، علی بخش ناخوش کیوں تھا؟ جواب، علی بخش اس لیے ناخوش تھا کہ اسے دیہاتی کہا گیا تھا. جی یہ تھے ہمارے پاس سوالات جو ہم نے اچھی طرح دیکھے اور ان کے جوابات بھی دیکھ لیے. ابھی ہمارے پاس اگلا سوال بنتا ہے 5واں، درج ذیل اسباق میں سے کسی ایک کا خلاصہ تحریر کرنا ہے. ہمارے پاس 2 اسباق آئیں گے، ان میں سے ایک کا خلاصہ کرنا ہوگا. ایک خلاصہ جو ہے وہ 5 نمبرات کا ہے. آپ نے جب خلاصہ تحریر کرنا ہے تو مصنف کا نام تحریر کرنا یا مصنفہ کا نام تحریر کرنا مت بھولیے گا، وہ ضروری ہے. 1 نمبر ہے اس کا، 4 نمبر آپ کے خلاصہ کے ہیں. جیسے میرے پاس خلاصہ یہاں پہ ہے امتحان. امتحان خلاصہ جو ہے یہ آپ جب اس کو تحریر کرنے لگیں گے تو امتحان خلاصے کے مصنف کو ذہن میں لائیے، دیکھیے کہ اس کا مصنف کون ہے. سب سے پہلے آپ حوالہ متن تحریر کیجئے، اس کے بعد مصنف کا نام تحریر کیجئے اور اس کے بعد آپ خلاصہ تحریر کرنا شروع کر دیجئے. خلاصہ لکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ خلاصے کی طرف بڑھیں تو پہلے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کی جو درسی کتاب ہے، یعنی جسے آپ ٹیکسٹ بک کہتے ہیں، آپ جب اس میں جائیں تو وہاں پہ سبق کس طرح سے لکھا ہوا تھا، کس سطر سے شروع ہوا، کن الفاظ سے آغاز ہوا، کن الفاظ پہ اختتام ہوا. آپ یہ ساری چیزیں ذہن نشین کر لیجئے اور اس کے بعد اپنے خلاصے کی طرف بڑھیے گا. کیونکہ جس طرح سے مصنف نے شروع کیا ہے آپ کی درسی کتاب میں، اسی طرح سے آپ نے اپنے خلاصے کو تحریر کرنا ہے اور مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا ہے. اس کے بعد میرے پاس جو خلاصہ آ جاتا ہے وہ ہے قدر ایاز. بالکل وہی طریقہ، اسی پیرائے میں آپ نے اس سبق کو ڈھالنا ہے اور سادہ فہم کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک خلاصہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2.5 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے. آپ کم سے کم کرتے ہیں تو 1.5 سے 2 کر سکتے ہیں، زیادہ کرتے تو 2.5. تو انہی کے درمیان جو ہے وہ آپ خلاصہ تحریر کیجئے. یہی بہترین طریقہ ہے کسی بھی خلاصہ کو تحریر کرنے کا. آپ قدر ایاز جب سبق پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کس ترتیب سے مصنف بات کر رہا ہے، اسی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس خلاصے کو مکمل کیجئے. جب آپ ترتیب کو مد نظر رکھیں گے آپ کو پورے نمبرات حاصل ہوں گے. اگر آپ ترتیب نیچے سے اوپر اور درمیان سے اوپر لے جاتے ہیں یا درمیان سے نیچے لے آتے ہیں تو آپ کے خلاصے میں خلل پڑ جاتا ہے، تحریر بے ہنگم ہو جاتی ہے. تو جب یہ طریقہ اختیار کریں گے تو آپ کو نمبرات نہیں ملیں گے. آپ کا جو ممتحن ہے، جو
آپ کا پرچہ دیکھنے والا ہے وہ آپ کے نمبرات کو کم کر دے گا، یا بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے نمبرات بالکل کاٹ لے۔ اس لیے اس کے بعد آپ نے ان تمام چیزوں کو ذہن نشین کر کے چلنا ہے۔ سوال نمبر 6 آ جاتا ہے ہمارے پاس۔ آپ جانتے ہیں کہ سوال نمبر 6 جو ہے اس میں بھی آپ کے پاس انتخاب کی سہولت موجود ہے۔ اس میں 2 چیزیں پوچھی جاتی ہیں ایک ہی سوال میں، خط اور درخواست۔ آپ کو دونوں میں سے جو چیز اچھی لگتی ہے آپ نے اسی کو پہلے تحریر کرنا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو درخواست اچھی آتی ہے، سو سے تحریر کر دیجیے۔ آپ کو لگتا ہے خط اچھا ہے، خط بہترین طریقے سے مجھے آتا ہے، آپ اس خط کو تحریر کر لیجیے۔ لہٰذا جو چیز آپ کو مناسب لگتی ہے اسے تحریر کر لیجیے، اور کوشش یہ کیجیے گا کہ طریقہ کار آپ کے ذہن میں ہو۔ طریقہ کار اگر آپ غلط کر جاتے ہیں تو آپ کے آدھے نمبرات آپ سے لے لیے جاتے ہیں، چھین لیے جاتے ہیں، آپ کو حاصل نہیں ہو پاتے۔ آپ کا خط جو ہے اس کے 4 نمبرات صرف طریقہ کار کے ہیں، آپ کی درخواست اس کا طریقہ کار کے پورے 5 نمبرات ہیں، یعنی اگر طریقہ کار غلط کرتے ہیں تو آدھے نمبر آپ سے جا رہے ہیں۔ لہٰذا کوشش یہ کیجئے طریقہ کار کو ذہن میں رکھیے۔ آپ کو خط اگر سمجھ آتا ہے کہ اچھا ہے، بہتر ہے اور اچھی طرح سے آتا ہے، سو اسے تحریر کیجئے گا۔ میرے پاس جو خط ہے وہ دوست کے نام ہے اور ناراض دوست ہے، اس کو منانا ہے۔ میں اس خط کو تھوڑا پڑھتا ہوں۔ یہاں پہ جو طریقہ کار آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ ہو بہو اسی طرح سے ہے۔ آپ نے جب تاریخ لکھنی ہے، تاریخ لکھنے کا جو طریقہ آپ کے سامنے آویزاں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سکرین پر یہ چل رہا ہے۔ یہاں پہ آپ نے ایک چیز ذہن نشین کر لینی ہے کہ جب آپ تاریخ لکھیں گے، جیسے 19 اپریل 2021 لکھا ہوا ہے، 2021 کے بعد عیسوی کی علامت آتی ہے حمزہ، جس طرح سے میں آپ کے سامنے یہاں پہ لکھ رہا ہوں، یہ دیکھیے گا، میں یہاں لکھتا ہوں، فرض کیجئے 2021، تو آپ نے یہاں پہ یہ عیسوی کی علامت ضرور لگانی ہے، حمزہ ضرور لگانا ہے۔ آپ کے پاس جو سکرین پہ چل رہی ہے وہاں پہ نہیں لکھا ہوا، آپ نے اس چیز کو اس طرح سے ہی کرنا ہے، یہ طریقہ بہترین ہے۔ اس کے بعد پیارے دوست کہتے ہیں اور السلام علیکم کہتے ہیں، پیارے دوست کہنے کے بعد آپ نے السلام علیکم کہہ دیا، اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے اس کو۔ اس کے بعد آپ اپنی تحریر کو پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں، جس طرح سے میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ دوستوں میں شکنجی ہو جاتی ہے لیکن ناراضی کی طوالت کسی طرح درست نہیں۔ روٹتے ہو روٹھو، ہم منانے کو تیار ہیں، مگر یہ تو کہیے کہ ناراض کیوں ہو، اس لیے کہ ہم آپ کو منائیں، آپ سے معافی مانگیں، خوشامد کیا جائے۔ اب ضد چھوڑیے، سنا ہے سیدوں کے دل بڑے ہوتے ہیں، یہ زیادہ حوصلہ والے ہوتے ہیں، آپ بھی تو سید ہیں، پاک فطرت، پاک نسل، پھر یہ روٹھنا کیا معنی؟ اچھا تو آپ امید سے بڑھ کر قبلہ ہیں ہمارے، مرشد ہیں ہمارے، ارے بھائی آپ تو مان لو، کہیے اب تو محبت سے خط کا جواب دو گے نا؟ اگر نہیں آپ ضد پر قائم ہیں تو میں خود حاضر ہو کر مناؤں گا، پاؤں پکڑوں گا، آپ کی داڑھی پکڑ کر مناؤں گا۔ دوستی میں اونچ نیچ باتوں میں تو ہو سکتی ہے، پر رشتوں میں، محبتوں میں نہیں۔ پھر بھی ہم آپ کے مرید، آپ ہمارے پیر، اس لیے اب مہربانی کر کے مان جائیے، دل سے کدورت ختم کر دیں۔ میرا خط ملتے ہی مجھے محبت برا خط کا جواب لکھو گے، میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ والسلام، آپ کا مخلص الف بے جیم۔ الف بے جیم بھی لکھ لیجئے تو حرج نہیں ہے، آپ حمزہ چھوٹی اے بڑی اے بھی لگا دیجئے تو بھی حرج نہیں ہے، آپ یہ اسی طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس درخواست ہے تو درخواست کر لیجئے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ سوال نمبر 7 ہمارے پاس ہے، یہ بھی آپ کے پاس 2 سوالات لے کے آتا ہے، ایک سوال میں 2 چیزیں پوچھتا ہے۔ آپ کے پاس سہولت موجود ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کہانی اچھی آتی ہے تو وہ کر لیجئے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مکالمہ اچھا آتا ہے تو آپ مکالمہ تحریر کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو کہانی ہے وہ جھوٹ کی سزا ہے۔ جھوٹ کی سزا میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک گڈڑیا ہے، وہ کس طرح سے لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، لیکن آخرکار اس کا جھوٹ جو ہے اس کو لے ڈوبتا ہے، اور کس طرح اس کا نقصان ہوتا ہے اور وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح سے اس پوری کہانی کو آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مکالمہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو مکالمہ دیکھ لیجئے، آپ کو اچھا لگتا ہے تو مکالمہ کر لیجئے گا۔ اس کے بعد میرے پاس جو سوال آخری ہے وہ 8واں ہے، اس میں بھی آپ کے پاس مہلت ہے، سہولت ہے کہ آپ 2 چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ضرب المثال
اور جملوں کی درستی، یہ دو چیزیں آپ سے وہ پوچھتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ضرب المثال اچھی آتی ہے، سو اس کو اٹھائیے اور اپنی جوابی کاپی پہ تحریر کر دیجیے. آپ کو لگتا ہے جملوں کی درستی اچھی آتی ہے، اس کو اٹھائیے اور جوابی کاپی پہ تحریر کر دیجیے. دونوں میں سے کوئی چیز اچھی لگتی ہے آپ کر لیجئے گا. میرے پاس یہاں پہ ضرب المثال ہیں جو میں نے حل کی ہیں، آپ ان کو اچھی طرح سے دیکھیے گا. میں انہیں پڑھتا جاتا ہوں. سوتنا کپاس ڈیش، وہ خالی ڈیش آگے دے سکتا ہے، اس طرح سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ سوتنا کپاس جلاہے سے ڈیش، یہ بھی پوچھ سکتا ہے. وہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے سوتنا کپاس ڈیش سے لٹھم لٹھا، اس طرح سے بھی پوچھ سکتا ہے. تو یہاں پہ میرے پاس جو ضرب المثل موجود ہے میں اسے پڑھ رہا ہوں. سوتنا کپاس جلاہے سے لٹھم لٹھا. اس کے بعد دوسرا ہے تخم تاثیر صحبت کا اثر. پھر اس کے بعد تیسرا ہے چور کی داڑھی میں تنکا. اس کے بعد چوتھا ہے حساب جو جو بخشش سو سو. اس کے بعد پانچواں اور آخری ہے خدمت سے عظمت ہے. جی پیارے بچوں، یہ تھا ہمارے پاس آج کا پرچہ جو ہم نے حل کیا. امید کرتا ہوں آپ نے میری ساری باتیں جو میں نے آپ کی نظر کی ہیں ذہن نشین کر لی ہوں گی. تمام چیزیں آپ نے اچھی طرح سنی اور ان کو اچھی طرح سیکھا، سنا، پڑھا. میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو بڑی اچھی طرح سے ازبر ہوا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.